جو شکر کرتے ہیں، جو اللہ پاک کا شکر کرتے ہیں ہر حال میں، وہ پا لیتے ہیں، وہ دنیا میں بھی کامیابیاں پا لیتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ اور جو انہی چکروں میں رہ جاتے ہیں کہ میں تو ہندو، میں تو مسلمان، میں تو سکھ، اور میں تو عیسائی، اور میں تو دیوبندی، تو میں بریلوی، تو میں حنفی، تو میں اہل حدیث، تو میں شیعہ، اسی چکروں میں رہ جاؤ گے جی، انہی چکروں میں رہ جاؤ گے۔ ایک بات یاد رکھیں سب، یہ جتنے مذہب اور مسلک ہیں یہ اس دنیا میں ہیں، یہ اس دنیا میں ہیں۔ جس دنیا میں اپنے گھر، اصل گھر تو وہ ہے نا جہاں سے آئے ہو، یہ تو پردیس ہے۔ جب دیس اپنے دیس واپس جاؤ گے، وہاں کوئی مذہب مسلک نہیں ہے، وہاں صرف محبت ہے، وہاں صرف محبت ہے۔ رویا کرو گے، رویا سر پکڑ پکڑ کے رویا کرو گے۔ جس دن لگا دیا سرکار نے مجھے کسی اور کام میں، کوئی اور ذمہ داری دے دی اور بند کر دیا میں نے TZ کی اس دکان کو، کہ تھا کوئی بتانے والا، سمجھانے والا، سکھانے والا، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے حبیب کے ہو جاؤ، پنجتن پاک کے سرکار سیدنا گور شاہی کے ہو جاؤ، دین اسلام کے ہو جاؤ، قرآن کریم کے ہو جاؤ۔ دیکھو اس کے بعد کیسے پھر اللہ کا ذکر تمہارے دل میں آتا ہے، اور پھر اس کے بعد کس طرح اللہ کی محبت کے چراغ تمہارے دل میں جلتے ہیں۔ ہو تو جاؤ پہلے اللہ کے۔ تم نے تو اپنے نفسوں کو معبود بنا رکھا ہے جی، جانو کہ اللہ کون ہے۔ اگر یہی ہوتا ہے، ایسا ہی کچھ ہوتا، تو سرکار یہ تو نہ فرماتے کہ اللہ کی پہچان اور رسائی کے لیے روحانیت سیکھو، خواہ تمہارا تعلق کسی بھی مذہب اور مسلک سے ہو۔ یہ ہیں باتیں، بس سمجھ لو یار، ہمارے پاس یہاں سرکار کا یہ در ہے، سرکار مالک ہے۔ ہمیں سرکار نے جو تربیت دی، ہمیں جو سکھایا سرکار نے کہ یار محبت کی بات کرو، محبتیں بانٹو، محبتیں بانٹو، نکل آؤ باہر ان تفرقوں سے اور ان فرقوں سے۔ سب سے پہلے انسانیت، یہ ہے سب سے بڑا اسٹینڈرڈ، انسانیت۔ اس سے بڑا نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی مذہب ہے، انسانیت سے بڑا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اگر کسی مذہب میں آنا چاہتے ہو تو مذاہب بنائیں انسانوں کے لیے، جی، مذاہب انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے نہیں ہے۔ اگر کسی بھی مذہب کو اپنانا چاہتے ہو تو شرط پہلے یہ موجود ہے کہ انسان بننا پڑے گا، کیونکہ مذاہب انسانوں کے لیے ہیں، جانوروں کے لیے کوئی مذہب نہیں ہے۔ اور مذہب اپنانے کے لیے انسان بننا پڑے گا۔ اب یہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو کہ ہو انسان، یا تمہاری اس انسانیت کو دیکھ کے درندے بھی شرماتے ہیں، درندے بھی شرماتے ہیں۔ حال یہ ہے، حالات یہ ہیں، یعنی سراپا انسان نظر آ رہا ہے، بڑا حسین، بڑی ڈیشن پرسنالٹی ہے، اور اندر وہ جانور، اندر وہ جانور اپنی تمام تر جبلت کے ساتھ، فطرت کے ساتھ، درندگی کے ساتھ۔ نہیں ہو رہا یہ سب اس دنیا میں؟ ہو رہا ہے نا؟ سب سے پہلے یار، سب سے پہلے انسان نہ کرو، انسان نہ کرو۔ انسان اپنے آپ کو سمجھتے ہو انسان، سمجھتے ہو انسان؟ انسان وہ ہوتا ہے جس میں انسانیت ہوتی ہے، انسان وہ ہوتا ہے جس میں انسانیت ہوتی ہے۔ انسانیت تو ہے نہیں تمہارے اندر، دعوے تمہارے کہ اشرف المخلوقات، ساری مخلوق میں سب سے اشرف کیونکہ میں انسان ہوں۔
تو انسان اس وقت بنے گا جب انسانیت تیرے اندر ہوگی. بے شک. مسلمان بننے سے پہلے انسان بن. انسان تو ہے نہیں تو جی بھائی اپنے نفس کی خواہشات کے غلام کو تم انسان کہو گے؟ کیا انسان جس سے فرشتوں کو اور جنات کو تمام مخلوق کو اللہ پاک نے تعظیم کا سجدہ کروایا، وہ کیسا انسان ہوگا؟ ساری مخلوق میں سب سے اشرف کا جی. آج وہی انسان اپنے نفس کی غلامی کرے. یہ تو نفس ہے. اللہ پاک نے تو ابلیس سے سجدہ تعظیم کا سجدہ کر اسے، یہ میری ساری مخلوق میں سب سے اشرف ہے. کس سے؟ شیطان سے، جس کا یہ بچہ ہے، یہ چیلا جو تمہارے اندر بیٹھا ہے، کتا نفس، جس کی غلامی کرتے ہو، جس کی پرستش کرتے ہو، جس کی خواہشات کو معبود بنا رکھا ہے تم نے. لمحہ فکریہ ہے یہ کہ مذاہب انسانوں کے لیے ہوتے. اگر کسی مذہب کو اپنانا چاہتا ہے تو پہلے انسان بن، پہلے انسان بن. مسلمان تو چھوڑ، تو ہندو یا عیسائی اور سکھ اور بدھسٹ بھی نہیں بن سکتا. مسلمان اور مومن تو چھوڑ، متقی اور امتی تو چھوڑ. اگر تو انسان نہیں ہے، نہ تو ہندو ہے، نہ تو سکھ ہے، نہ تو عیسائی ہے، مسلمان چھوڑ. اللہ کی کسی بھی مخلوق کے لیے اللہ پاک اپنی مخلوق سے بڑا پیار کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے. پالتا ہے نا، پیدا کیا ہے، تخلیق کیا اس نے. اپنی تخلیق سے محبت نہیں کرے گا جی؟ اور تم اس سے نفرت کرو، تم اس سے نفرت کرو، اسے حقیر سمجھو، اسے ذلیل کرو، اسے رسوا کرو، اسے بے عزت کرو. نہ کر سکو تو پلاننگ کرو، اپنے دماغ میں منصوبے بناؤ کہ اسے ذلیل کیسے کروں، اور اس کے بعد یہ دعوے کرو کہ مسلمان کے، مومن کے، امتی کے، متقی. یہی کام ہوتا ہے امتی اور متقی کا، مومن اور مسلمان کا، کہ اللہ کی مخلوق سے نفرت کر، حقیر سمجھ، اسے مارنے، کوٹنے، جان سے مارنے، اسے قتل کرنے کی پلاننگیں کر، اسے ذلیل اور رسوا کرنے کی پلاننگیں کر، منصوبے بنا. تو ساری مخلوق میں اشرف ہے. جانور، یہ ننھے ننھے پرندے بہت اچھے ہیں تم سے، ننھے ننھے معصوم پرندے تم سے بہت اچھے ہیں. یہ کتے بلی اور یہ بھیڑ بکریاں، گائے بھینسے، ان ساری علتوں سے تو پاک ہیں. وہ کسی اور مخلوق سے نفرت تو نہیں کرتے، کسی کو ذلیل رسوا تو نہیں کرتے. کبھی ہے کوئی دنیا میں جو بتائے، یہ بتائے کہ کبھی سوچو، تفکر کرو، غور و فکر کرو، قرآن کھول کے سامنے رکھو، پڑھو اور لکھ کے غور و فکر کرو کہ اللہ پاک نے ہمیں کیا بنایا تھا اور ہم کیا بن گئے. اللہ پاک نے ہمیں کیا بنایا تھا اور کیسے ناز اور کیسی محبت سے تخلیق کر کے اللہ پاک نے بڑی محبت سے دیکھا کہ یہ میری سپریم پروڈکٹ، یہ ساری مخلوق میں یہ سب سے اشرف میری مخلوق. یار پیار سے دیکھا ہوگا تو یہ کلمات ادا ہوئے نا.
اور پھر بلایا سب کو، آ جاؤ سجدہ کرو اسے تعظیم کا. اللہ بھی دیکھتا ہوگا میں نے کیا بنایا تھا، یہ کیا بناتے ہیں. اللہ بھی دیکھتا ہوگا. اپنی تخلیق میں انسان کو شامل کر کے دکھ اٹھائے تھے خدا جانے خدا نے